صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم رضوان نذیر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. تاثر تو یہی ہے کہ پی ٹی آئی مذاکرات کرنا چاہتی ہے, 7 رکنی مذاکراتی کمیٹی بھی ہے, تو کیا پھر حکومت سنجیدہ نہیں ہے مذاکرات کے لیے یا کوئی اور بات ہے؟ بنیادی طور پہ اس وقت میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور وہ سٹیپ بائی سٹیپ بڑھ رہے ہیں. اب وہ مذاکرات میڈیا کے زیر اثر تو ہو نہیں سکتے پہلی بات, اور مذاکرات جو ہیں وہ میڈیا کے کہنے کے اوپر بھی نہیں ہو سکتے اور میڈیا کو بتایا بھی نہیں جا سکتا. بنیادی طور پہ دونوں فریقین کے اندر پہلا جو نقطہ اتفاق تھا کہ جب تک ان کے حوالے سے کوئی سالڈ چیز باہر نہیں آتی ہم نے کوئی بات شیئر نہیں کرتی. تو دیکھیے جو ان کے آپس میں سر قطع کلامی کے لیے معذرت, آپ یہ کہہ رہے ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں, اگر مذاکرات ہو رہے ہیں تو پھر یہ پبلک ڈومین میں کیوں نہیں ہے, یعنی بتایا کیوں نہیں جا رہا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں؟ کہ دونوں فریقین مصلحتاً خاموش ہیں؟ مصلحتاً نہیں, ارادتاً خاموش ہے. مگر میں یہی تو عرض کیا کہ دونوں کے درمیان پہلی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جب تک ہم کسی سالڈ چیز پہ نہیں پہنچیں گے ہم شیئر نہیں کریں گے. دیکھیے وہ جو ان کے پوائنٹ آف ڈسکشن ہیں وہ فائنل ہو چکے, ٹھیک ہے, اور ظاہر ہے وہ کسی میٹنگ کے نتیجے کے اندر ہی ڈسکس ہوئے ہوں گے. حکومتی سائٹ سے کون مذاکرات کر رہا ہے سر؟ حکومتی سائٹ سے جو ذمہ داران ہیں وہ مذاکرات کر رہے ہوں گے نا. میڈیٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ قومی اسمبلی کے اسپیکر صاحب فرما رہے ہیں, اور یہ مذاکرات آج کے نہیں ہے, یہ روابط آج کے نہیں ہے, 24 سے پہلے کے روابط موجود تھے. اس وقت بھی جو سنجانی کی آفر تھی وہ انہی چینلز کے ذریعے آفر گئی تھی. نہیں تو رضوان صاحب جب اسپیکر قومی اسمبلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ترلا منت سماجت کرنے کو تیار ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی پاؤں پکڑنے تک آ گئے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات تو ہو رہے ہیں, تو پھر وہ منت اور ترلا اور وہ سماجت کیوں کر رہے ہیں اسپیکر صاحب؟ میرا خیال ہے میں نے تو کچھ الٹا پڑھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب ہم ترلا منت کرنے جائیں لوگوں کے کہ آگے مذاکرات کر لو. ٹھیک ہے نا, ہم اپنی جگہ پہ موجود ہیں, جسے مذاکرات کرنے ہیں میڈیا وہ ہم سے مراد ہے کہ وہ اور چاروں صوبائی اسمبلیز کے اسپیکرز کانفرنس ہو رہی ہے نا آج کل پاکستان میں, تو اس کے اندر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا. میں نے ویسے ادروائز پڑھا ہے, لیکن ایون دین being a speaker, being a neutral person, supposed to be a neutral person, اگر وہ یہ کردار ادا بھی کرتے ہیں کہ تمام فریقین کو ایک ٹیبل کے اوپر بٹھا دیتے ہیں جو کہ وہ بٹھا چکے ہیں, تو کوئی حرج نہیں ہے. ویسے نہیں, یہ بات تو بالکل درست ہے, ہونا بھی ایسے ہی چاہیے, لیکن یہ ٹی او آرز آپ نے کہا طے ہو گئے ہیں, جو پوائنٹ آف ڈسکشن ہے وہ بھی طے ہو گئے. پی ٹی آئی کی طرف سے یا بانی پی ٹی آئی کی طرف سے دو ہی مطالبات ہیں, ایک انڈر ٹرائل قیدیوں کی رہائی کا اور دوسرا 9 مئی اور 26 نومبر کی جوڈیشل پروب کا ہے. تو کیا ان دو مطالبات سے ہٹ کے کوئی پوائنٹ آف ڈسکشن ہے جو طے ہوا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ والی اسموک اسکرین جو آپ نے بتائی ہے یہ قائم رکھنا اور اسے بیان کرنا میڈیا کے اوپر بار بار, یہ پی ٹی آئی کی اپنی بھی احترام کے لیے یا پولیٹیکل رسپیکٹ کے لیے ضروری ہے. اور جبکہ دوسری طرف سے نہ اس کا ڈینائل جاری آئے گا نہ اس کا اقرار آئے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی تک یہ طے ہے کہ کوئی چیز اگر سالڈ ہوتی ہے. آج آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کس قدر شیر و شکر ہوئے ہیں, باہر جا کے انہوں نے دہلیز کے اوپر استقبال کیا ہے جناب محسن نقوی صاحب کا جو وزیر داخلہ ہیں ہمارے, اور ان کو پھر وہاں سے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھے. بھائی آپ نے غور نہیں کیا, گنڈا پور صاحب نے اور نقوی صاحب نے ہاتھوں میں ہاتھ دے رکھے تھے, پھر وہ اندر تک آئے ہیں. یہ جو شریریاں بہ رہی ہیں, مطلب کچھ عرصہ پہلے تک وہ کہہ رہے تھے کہ جناب محسن نقوی میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, اور اب جناب وہ ان کو واقعی بھی چھوڑ رہے ہیں. ایسی انہوں نے جفی ڈالی ہے کوٹ کے اور ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. بھائی کچھ آپٹکس بھی ہوتے ہیں نا, اسے بھی ملاحظہ کیا کرتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے بھائی. تو رضوان نذیر صاحب کہیں مائنس عمران خان پہ بات تو نہیں ہو رہی ہے؟ نہیں, عمران خان ان مذاکرات کا پیوٹل پوائنٹ ہے. بھلے ان کی بنی گالہ کو سب جیل قرار دے کے وہاں پہ منتقلی ہو یا موجودہ مقدمات کے اندر رائت کی بات ہو. دیکھیے پیر کے دن ایک اہم مقدمے کے فیصلے کی آہٹ سنائی دے رہی ہے ہمیں, اور اس سے پہلے اگر پی ٹی آئی انگیج کرنا چاہ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اس مقدمے کے نتائج سے کچھ نظر آ رہا ہے. تو اس لیے وہ چاہ رہی ہے کہ آپ نے دیکھے نا کل انہوں نے کہا کہ اگر اتوار سے پہلے ہم سے انگیج کرنا ہے تو کر لیں, پھر ہم نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ پیر سے پہلے حکومت کے ساتھ انگیج ہونا چاہ رہی ہے. یہ وہی حکومت ہے جس کے ساتھ
وہ بیٹھنے کو یا بات کرنے کو تیار نہیں تھے کہ ان کے تو اختیار میں کچھ نہیں ہے. اب وہ ان بے اختیار لوگوں سے بھی انگیج کر رہی. تو یہ میرا مطلب ہے کہ دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ تو برف پگھلی ہے نا میرے بھائی. تو پیر سے پہلے سر کوئی بریک تھرو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ کب سے پہلے؟ پیر کے روز سے پہلے کو بریک تھرو کا امکان ہے؟ اس کو رانا ثناءاللہ صاحب نے ڈینائی بھی کر دیا ہے. ویسے میرے بھی خیال میں ایسا ممکن نہیں تھا. اتنی جلدی تو چیزیں فائنل نہیں نہ ہوتی. اب بیٹھتے ہیں, بیٹھ کے آپ اپنی چیزیں شیئر کرتے ہیں, پھر اپنا مینڈیٹ بتاتے ہیں جو آپ اپنی قیادت سے لے کے آئے ہوتے ہیں, اور پھر فائنلی جیسے دیکھیے نا حکومت کے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان انگیجمنٹ تو جاری تھی نا. جب وہ چیزیں فائنل ہو گئی تو آج ملاقات ہوئی مولانا فضل الرحمان کی جناب شہباز شریف صاحب سے, اور کہا گیا کہ جناب یہ ایشو جو ہے قانون کے مطابق حل کیا جائے. انہوں نے بھی ہدایت فرما دی وزارت قانون کو, اور مولانا نے بھی اپنے مشیروں کو کہہ دیا. تو اس سے پہلے تھوڑا سا پھر مطلب پھر اسے کہنا چاہیے, پھر لاجی زبان میں کہتے ہیں رنگ بازی تھوڑی سی ضرورت ہوتی ہے نا, سیاسی میدان کو بھی تو گرم رکھنا ہوتا ہے نا. تو اسی طرح آپ دیکھیے گا آپ کو اور مجھے کچھ اور بتایا جاتا رہے گا, ایک دن ایک دھماکہ ہو جائے گا, لیکن اگلے 1 سے 1.5 ماہ کے اندر اس کے اندر آپ اہم ڈیولپمنٹ کی توقع کر سکتے ہیں. نہیں, لیکن پیر کے روز اگر مقدمے کا فیصلہ آ جاتا ہے اور وہی فیصلہ آتا ہے جو نوشتہ دیوار ہے, تو پھر ان مذاکرات کو ٹھیس نہیں پہنچے گی؟ نہیں بھائی, سزا ہوگی تو معافی ہوگی نا میرے بھائی. اگر سزا ہی نہ ہوئی تو معافی کس عمر کی ملنی ہے؟ نہیں تو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی کو سزا ہوتی نہیں دیکھ رہا آپ؟ نہیں, میں نے تو کہا سزا ہوگی تو اس کی پھر معافی ملے گی نا. مطلب دیکھیے, جب آپ کو سزا ہی نہیں ہوئی تو پھر آپ نیگوسیشن کیوں چاہ رہے ہیں؟ آپ کچھ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں تو نا, یہ معافی کون دے گا سر؟ یہ معافی دے گا کون؟ یہ معافی ہمارا نظام دے گا. اس ہمارے نظام نے وزیر اعظم کو 3 مرتبہ ملک سے باہر نہیں بھجوایا سزا ہونے کے بعد. یہ یہاں پہ اقتدار کا کھیل ایسے ہی چلتا ہے میرے بھائی. نہیں تو بانی پی ٹی آئی کو دیس نکالا دے دیا جائے گا سر؟ نہیں, وہ دیس نکالا تو پھر کسی گارنٹی پہ ملتا ہے نا کہ وہ وہاں پہ جا کے روزانہ انٹرنیشنل میڈیا پہ خطاب شروع کر دے اور ان کو نگیدنا شروع کر دیں, جو یہاں پہ بھی ان کی سوشل میڈیا سے خوش نہیں ہے. ویسے آپ دیکھ نہیں رہے کیسے سوشل میڈیا کے حوالے سے پی ٹی آئی نے ایک دم اس کے کچھ لوگوں نے اپنی آنکھیں بدلی ہیں اور انہوں نے سوشل میڈیا کو ڈسون کرنا شروع کیا ہے. اور سوشل میڈیا کے بھی جو ان کے کی بورڈ واریئرز ہیں ان کے اندر بھی بڑی تشویش کا اظہار ہوا ہے, جو کہ ہمیں سوشل میڈیا پہ ہی نظر آیا ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم تو آپ کی فرسٹ ڈیفنس لائن ہے اور آپ کی سیاست ہی ہماری وجہ سے چلی ہے اور آپ ہمیں ڈسون کرنے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ باتیں جو دونوں طرف سے کہی گئی ہیں اس پہ عمل درآمد تو شروع ہو گیا ہے نا. اب آپ دیکھیے ماسوائے قومی اسمبلی کے اندر خواجہ آصف صاحب کے کوئی بھی پی ٹی آئی کے اوپر تبرہ نہیں کر رہا, اور پی ٹی آئی جو ہے وہ حکومت کے صرف دھمکیاں لگا رہی ہے کہ ہم سے مذاکرات کر لو ورنہ ہم ناراض ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, ورنہ ہم آپ سے نہیں بولیں گے. یہ والے جو دونوں رویے آپ کو دونوں طرف نظر آ رہے ہوں گے, یہ بنیادی طور پہ کسی اور چیز کا جو ہے وہ پتہ دیتے ہیں. تو رضی صاحب پھر بتا دیجئے نا وہ اور چیز کیا ہے؟ لاسٹلی یہ 2 مطالبات سے کم پہ بانی پی ٹی آئی راضی ہو جائیں گے؟ اگر ہوگا تو کیا ہوگا وہ جس پہ وہ ایگری کر جائیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, دونوں سائڈز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا. ابھی کوئی چیز فائنل ہوئی ہوگی تو میں, یا مجھے میرے ذرائع نے بتائی ہوگی تو میں آپ کی خدمت میں کروں گا, لیکن یہ تو ان کے مطالبات ہے نا. تو آپ جب قالین بیچنے جاتے ہیں 30,000 روپے کا تو وہ 450 کا ہی بکتا ہے نا میرے بھائی بازار کے اندر. یہ 2 مذاکرات انہوں نے رکھے ہیں, اس کا مطلب ہے ان سے تو کام کے اوپر ہی مذاکرات نیگوسیشن ہوگی. میں وہی کہہ رہا ہوں نا سر کہ منیمم کامن ایجنڈا کیا ہو سکتا ہے؟ منیمم کامن ایجنڈا یہ ہو سکتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو آپ حکومت جو ہے وہ بنی گالہ میں یا زمان پارک کے اندر منتقل کر دے اور ان کے لیے وہ والی آسانیاں دستیاب ہو جائیں. پہلا منیمم ایجنڈا یہ ہو سکتا ہے, اور باقی ان کے مقدمات چلتے رہیں اور ان مقدمات کے میرٹ کے اوپر فیصلے ہوں, وہ ان کے خلاف اپیل میں جائیں, عدالتوں سے ریلیف لیں. میں نے آپ سے کہا کہ سزا ہوگی, مقدمات فائنل ہوئے ہیں, یہ پی ٹی آئی کے لیے ریلیف ہے, یہ اس پہ سزا ہوگی, سزا کے خلاف وہ اپیل میں جانے والے بنیں گے. اب تک تو عدلیہ نے بانی پی ٹی آئی کو اندر رکھنے کا پورا اہتمام کیا ہے, کوئی مقدمہ نہیں چلنے دیا. یعنی عدلیہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جو ریمانڈ دیے ہوئے کیسز تھے ان کے اندر ڈسچارج کی جاتی رہی ہیں ایف آئی آر.
रिमांड हो जाए तो दुनिया की कोई आला अदलिया मुदाखलत नहीं कर सकती जब तक वो रिमांड कंक्लूड नहीं हो जाता। जब एक दफा केस पिछली अदालत में चलना शुरू हो जाए तो अदालत मैक्सिमम इतना ऑर्डर जारी करती है कि इसके जो नताइज होंगे वो हमारे फाइनल डिसीजन से सब्जेक्ट मशरूत होंगे, सब्जेक्ट टू आवर फाइनल डिसीजन होंगे। यहाँ पे तो जेरे समाअत केसेस जो हैं वो हाई कोर्ट लेवल की अदालतें उड़ाती रही हैं, सुप्रीम कोर्ट उड़ाती रही है। तो इन लोगों ने बेसिकली अब तक बानी पीटीआई को अंदर रखा है। अगर इनकी सजा हो जाती, सजा के बाद फिर आप अपील में जाके बाइज्जत तरीके से बाहर आ जाते। बहुत बहुत शुक्रिया।